السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صح اللہ خیر. پختو رہتا ہے نیچے بیٹھے ہیں نا مشی کی حال میں. ہاں الحمدللہ علماء کی کثرت ہے. میں علماء سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں. آپ بار بار بیان کرتے ہیں لوگوں کو، حدیثوں میں آپ نے پڑھا بھی ہے، پڑھاتی بھی ہے. یہاں کتنے حضرات ہیں کہ وہ لوگوں کو حدیث پڑھاتے ہیں. ہمارے فضل اللہ صاحب ہے، دوسری حضرات ہیں، وہ حدیث پڑھاتے ہیں. یہی بخاری میں حدیث آتی ہے کہ انسان کے اندر ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ صالح ہو جائے تو وجود صالح ہو جاتا ہے، اعمال ٹھیک ہو جاتے ہیں، اگر خراب ہو جاتے ہیں تو اعمال ٹھیک اعمال بھی خراب ہوتے ہیں، ٹھیک اعمال بھی. نماز ہوتا ہے لیکن اس میں کیا ہوتی ہے؟ ریاکاری ہوتی ہے. دل بگڑا ہوا ہے، دل پکائے گا لیکن نمائش کے لیے پکائے گا. اب دل بگڑا ہوا ہے تو کیا ہے؟ نیک اعمال بھی کیا ہے؟ اس کے اندر بھی زہر ہے، اور برے تو برے ہے ویسے. اس سے آگے میں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں. یہ تو آپ الحمدللہ ہم پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں. انسانیت کا بگاڑ یہ اس امت کی وجہ سے ہوتی ہے جو امت اللہ تعالیٰ نے دنیا کے لیے منتخب کی ہو. پہلے بنی اسرائیل تھے، اور اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد جب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آ چکا ہے، اس وقت سے لے کر قیامت تک انسانیت کا بگاڑ اور اصلاح کا دار و مدار اس امت پر ہے. جس طرح دل کی انسان کی بگاڑ اور اصلاح کس پر ہے؟ دل پر. اس طرح پوری انسانیت کا دل کیا ہے؟ امت مسلمہ ہے. امت مسلمہ کے اندر جب بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے تو تمام دنیا فاسد ہو جاتی ہے، کیونکہ ان کو صحیح رہنمائی نہیں ملتی. امت کے اعمال اگر بگڑی ہوئی ہیں تو لوگ کیسے ایمان لائیں گے؟ اگر وہ کہتے ہیں کہ میں اس سے زیادہ یہ مجھ سے زیادہ ٹگ ہے تو تمہارے دین کو کیوں قبول کر لے گا؟ وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے زیادہ یہ مسلمان ٹگ ہے، مجھ سے زیادہ چور یہ مسلمان ہے، میری تجارت سے زیادہ بےایمانی اس کی تجارت میں ہے، ہماری عدالت میں اتنی بےایمانی نہیں ہے جتنی کی عدالت میں، تو ہم کیوں مسلمان ہو جائے؟ تو بگاڑ کیسے کہاں سے آ گیا؟ امت مسلمہ سے آ گیا. تو امت مسلمہ کے بگاڑ اور اصلاح کے ساتھ دنیا کی اصلاح بگاڑ، کیونکہ اس کے راستہ پاٹک بن گئے ہیں. ان راستے میں رکاوٹ کون ہے؟ خود امت مسلمہ بن چکی ہے. اس لیے ان بیچاروں کو اصلاح کا موقع نہیں ملتا، اس لیے اس کی پٹائی بھی ہوتی ہے. اگر بڑی بیٹی کی وجہ سے چھوٹا بیٹا خراب ہو جائے تو کیا ہوتا ہے؟ لوگ کیا کرتے ہیں؟ باپ بڑی بیٹی کی پٹائی کرتا ہے کہ تم نے کام سب خراب کر دیا. یہ بیچاری کیا سمجھتے ہیں؟ تو چھوٹے بچے ہیں. اب ایک بات آگے علماء کی ہے جو میں نے بیان کی ہے. امت مسلمہ کی دل علماء ہے. امت مسلمہ کا دل کیا ہے؟ علماء ہے. جب علماء کے اندر دنیا پرستی آ جاتی ہے تو عوام
امت مسلمہ بگڑ جاتی ہے. آپ دیکھتے ہیں ایک دن وہ ہمارے علماء جو ہے یہ کیوں بگڑ جاتے ہیں، یہ بات اب سوال ہے کہ یہ اس کے اندر بگاڑ کی وجہ تو خیر دل تو ہے ہی، لیکن ان کے اندر جب دنیا پرستی آ جاتی ہے، کیا جاتی ہے؟ دنیا کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں. تو پھر اس بگاڑ کی وجہ سے پوری امت بگڑ جاتی ہے. کیونکہ جب وہ دیکھتے ہیں کہ عالم بھی سود کرتا ہے، عالم بھی دنیا کے پیچھے اتنا لپکتا ہے جتنا میں نہیں لپکتا، تو پاگل ہے. جب وہ دیکھتا ہے کہ عالم میری 2 پیسوں کے پیچھے میری پیچھے آتا ہے. میں نے ان کانوں سے ایک آدمی سنا تھا، عالم نہیں تھا، تھوڑا سا مال والا تھا. وہ کہتے ہیں کہ اس کو میں 2 پیسوں پر خرید سکتا ہوں. علماء کے بارے میں کہا 2 پیسوں پر، 2 روپیہ پر، 2 روپے کہا تو اس کو 2 روپے بہت. تو وجہ کیا تھی کہ ہم اپنی ذمہ داری کو نہیں پہچانتے. ہم نے آپ علماء بعض ہے، بعض جانتے ہیں، بعض شہین، تم کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا. بعض کو جب پکڑ لیتے ہیں نا یہ شکاری لوگ، وہ کیا کرتے ہیں، وہ جال کے اندر ایک بسیدہ اڈی رکھ دیتے ہیں، بسیدہ اوپر سے وہ بسیدہ اڈی کو دیکھتے ہیں کہ وہ یہ تو مفت مڈی ہے، وہ مفت ہڈی ہے، اس پر آ کر وہ گر جاتا ہے، جال میں پھنس جاتا ہے، پھر بچوں کا کھلونا بن جاتا ہے. آج آپ دیکھیں علماء، آپ مسجد کے امام ہیں، تمہارے لیے کمیٹی بنائی گئی. کمیٹی میں ایک افسر ہوگا اور ایک تاجر ہوگا اور ایک ڈاکٹر ہوگا. اب دیکھیں یہی آپ کی کمیٹی ہوگی. اب ان کی کمیٹی کیوں بنی؟ فقیروں کی کیوں نہیں بنی؟ وہ اس کو تنخواہ دیتے ہیں، کیا دیتے ہیں؟ اس کی ایک کمیٹی بنائی گئی. اب اس کی چابی کس کے ساتھ ہے؟ ان عوام کے ساتھ ہے. جب عوام کے ساتھ علماء کی چابی ہو، علماء کی چلانے کے لیے، تو علماء کیسے چلے گی؟ تو خبریں پیڑے کا پیڑ ہے نا، تو خالص علماء کے لیے کہتا ہوں، ادنا پیڑ کا پیڑ. بات صحیح ہے نا؟ اسی لیے وہ بات وہ نہیں کر سکتا عالم ہمارا جو کرنا چاہیے. بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ وہ جو ہم دینی کام کرتے ہیں، بعض کبھی مجبوراً کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھائی یار پھر مسجد سے نکال دے گا، دل نہیں چاہتا اس دینی کام کا، لیکن اسی لیے کرتے ہیں کہ کیا ہوگا، پھر مجھے مسجد سے نکال دے گا. تو اگر آپ بھی رضی رسان ان لوگوں کو سمجھتے ہیں جو تمہاری پیچھے نماز پڑھتے ہیں، تو تم امام ہے یا مقتدی ہے؟ باب مجھے بتاؤ. خراب اس وقت آتی ہے کہ مقتدی حقیقت میں امام بن جائے اور امام حقیقت میں مقتدی بن جائے، تو وہ لوگوں کی اصلاح کیسے کریں گے؟ اصلاح تو تب کریں گے کہ وہ جب اس کے اندر غلطی دیکھیں گے کہ اس کی غلطی نکالے. جب وہ سمجھتے ہیں کہ اس کی غلطی سے کہ نکالنے کے ساتھ ہی ہمارا مسجد سے نکل لگا تو کیسے نکالے گا؟ اب سمجھ آئی بات؟ تو امتی مسلمہ کی بگاڑ کا دار و مدار کیا ہے؟ اس علماء کی اصلاح اور بگاڑ پر ہے. اسی لیے علماء کو اصلاح سب سے پہلے ضروری ہے. کیا ہے؟
علماء کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ وہ اپنی اصلاح اس قدر کرے کہ لوگوں کی طرف نہ دیکھیں، کہ لوگوں کی طرف نہ دیکھیں کہ اس سے مجھے کچھ ملے گا، مایوس ہو جائے۔ اپنی یاس امید کس سے لگاؤ؟ اللہ تعالیٰ سے لگاؤ۔ آپ پھر دیکھیں گے نہ آپ مریدوں کی محتاج ہوں گے۔ وہ کہتے ہیں ہمارے میرا مرید نہیں ہے۔ مرید بھی کیا کرتے ہو؟ اگر دین کی خاطر کرتے ہو تو انبیاء سامنے ایک سی بھی گزرے ہیں کہ ساتھ ایک ہی مرید تھا، ایک ہی امتی تھا، ایسے ہے نہیں ہے، بس ساتھ ایک امتی بھی نہیں ہے، لیکن کامیابی ہے ناکام ہے۔ آپ محنت کریں، اپنی کوشش کریں، آپ کو کوشش کوئی نہیں منع نہ کر، آپ کا کام ہی کوشش کرنا ہے، لیکن اس کا فکر نہ کریں کہ کوئی مانتا ہے نہیں مانتا، میری نہیں بات نہیں مانے گی، میں نہیں چلے گی، اس لیے بس چھوڑ دو اس بات کو اور کام کرو۔ گویا ہم بات بھی اس لیے کرتے ہیں کہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ اب دیکھیے ہمارے سامنے اگر سخت مزاج قسم کے وہ لوگ ہوں کہ وہ توحید کی آڑ میں توہین کرتے ہیں تو ہم وہاں توحید کی باتیں کریں گے۔ تو اب کہتے ہیں اس کے اندر جو کمی ہے وہ بیان کریں، ہم کمی نہیں بیان کرتے کہ کس میں کیا کمی ہے۔ اگر ایک آدمی شرک کی نہ عقیدت کی آڑ میں محبت کی آڑ میں شرک کرتا ہے تو اس کو کون سی باتیں کرنی چاہیے؟ اس کی توحید کی باتیں کرنی چاہیے تاکہ اس کے اندر کیا ہو جائے تو توحید آ جائے اس کے اندر۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ان کو جمع کیا ہے، ان کو وہی باتیں کرتے ہیں جس میں وہ پھنسے ہوئے ہیں، تو اس سے کیا ہوگا؟ ہماری لوگوں کی اصلاح کیسے ہو جائے گی؟ خود نہیں ہو سکتی۔ وجہ کیا ہے کہ ہم نے خود اپنی وعظ کو، تقریر کو، امامت کو دنیا کے لیے بنا دیا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جہاں سے دنیا آتی ہے تو وہاں ہم وہی بات کریں گے۔ اسی لیے حضرت عبداللہ بن عباس سے ایک بات منقول ہے، اس کے بارے میں اس سے کہ وہ کہتے تھے کہ دو قسم کے لوگ، صنفان دو قسم کے لوگ ہیں، اذا صلحا اگر وہ صالح ہو جائیں، صلح الجسد صلح الناس کلہ تو تمام لوگ کیا ہو جائیں گے؟ صالح ہو جائیں گے، درست ہو جائیں گے۔ وَإِذَا فَسَدَا اگر وہ دو جماعت ہیں، دو قسم کے لوگ، فسدا ان کے اندر فساد آ گیا، بگاڑ آ گیا، فسد الناس کلہم تمام لوگ فاسد ہو جائیں گے۔ پھر فرمایا وہ کیا ہے؟ وہ دو قسم، ایک قسم کے علماء ہے، دوسری قسم عمرا ہے، حکمران طبقہ۔ حکمران کے ساتھ ڈنڈا ہوتا ہے اور دوسری کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ علم ہوتا ہے۔ تو جب یہ دو بگڑ جاتے ہیں تو ڈنڈا بھی خراب ہو گیا، علم بھی خراب ہو گیا، لوگ تباہ ہو جائیں گے۔ بلکہ میں تو یہ ساتھ یہ لگاؤں کہ حکمرانوں کو ٹھیک کرنے والے بھی کون ہے؟ علماء ہے، کیونکہ وہی سکھائیں گے بیچاروں کو تب سے۔ اب دیکھیے کتنی بھی علماء ہے، اب یار سب تو علماء ہی ہوتے ہیں۔ علماء کیا پیغمبر ہوتے ہیں، پہلے عالم تو وہ ہوتے ہیں، اس کے بعد اس کی امت کیا اس میں علم پھیلتا ہے۔ وہ تو پیغمبر ہوتے ہیں، وہی تو اس پر نازل ہوتی ہے، وہی علم ہے، خدائی علم ہے جو خدا کی طرف سے آتا ہے وہی۔ اب آپ دیکھیں کہ انبیاء کس کے پاس، کن کے پاس گئے تھے نصیحت کے لیے؟ بتاؤ بھائی، کوئی فرعون کے پاس جاتا ہے، کوئی نمرود کے پاس جاتا ہے، ابراہیم علیہ السلام، نبی کئی سرداروں کے پاس جاتے ہیں، ابو جہل ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، فلاں، سب ان کے پاس جاتے ہیں۔ اس کے وقت جو اس کے بڑے طبقے کے لوگ ہوتے ہیں، حکمران یا اس کو سردار یا وڈیرے، اس کے پاس جاتے ہیں۔ تو اس لیے کہ وہ ٹھیک ہو جائیں، اگر وہ ٹھیک ہو جائیں تو بہت سے سارے ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ اگر وہ نہیں ٹھیک ہو جاتے تو اللہ پاک وہ پھر عوام میں کام کرتے ہیں، اس کو پھر پاؤں سے لے کر کے پھینک دیتے آگے
معاشرے سے پھینک کے، یا اللہ تعالیٰ اوپر سے طوفان برساتا ہے، پتھر برساتے ہیں، تباہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بچائیں۔ تو علماء اگر میری بات کو سمجھ چکے ہیں، میں اپنے آپ کو پہلی نصیحت کرتا ہوں، میں خود انسان، میں بھی اسی نصیحت کا محتاج ہوں، تو آپ کو بھی کہتا ہوں، اپنے آپ کو پہلے نصیحت کرتا ہوں، پہلے کرتا ہوں اپنے آپ کو، کہ ہم اپنی دلوں سے دنیا کو نکال دیں، اپنے آپ سے نکل جائیں، اپنے آپ سے نکل جائیں۔ دنیا آپ کو اللہ رب العالمین قدموں میں ڈال دے گا۔ تجربہ ایسا آزمائش ہوگی، یہ نہیں کہ یا اللہ میں دنیا سے نکال دی تو صبح کا ہمارے یہاں بیٹھے ہوگی کہ ہمارے پاؤں میں دنیا نہیں ہے۔ تو پھر یہی دنیا ہے، تم اس دنیا کے لیے تو ہم نے کیا کیا ہے؟ دنیا کے لیے تم نے تو دنیا پھینک کی ہے۔ دنیا خدا کے لیے دل سے نکال دو، پھر دیکھو۔ سمجھ آئی بات؟ اللہ تعالیٰ ہم کو سب کو اپنی محبت نصیب فرمائے۔